نعوذ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں۔ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر علی وقار 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے، جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا، مگر جرت، بہادری، ہمت اور عزم کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ جرت اور بہادری کے ان واقعات نے 6 ستمبر 1965 کو جنم دیا۔ صدر علی وقار پختہ ارادے، ہمت اور بہادری سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب صدر، چشمے فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لے گا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے سجدوں میں گر کر اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور پاکستانی مائیں ایسے بیٹوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خود صورت فولاد۔ جناب صدر، میری دھرتی کے محافظ، اس زمین کے بیٹے دشمن کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے، توپوں اور ٹینکوں کے رخ موڑ دیے، دشمن کے قدم وہیں روک دیے، اور وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے، دشمن کو انہی میں دھکیل کر راہ بنا دیا۔ ہمارے جانباز سپاہیوں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دے کر 6 ستمبر 1965 کے 17 دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا۔ جناب صدر، بھارت نے میری ارض پاک پر حملہ تو کر دیا، مگر اس کے جرنیل اور سیاسی رہنما اس بات سے ناآشنا تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے دین اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے میں اپنی نجات سمجھتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ شہادت کو موت پر ترجیح دیتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ہر شخص سر پر کفن باندھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے میدان جنگ میں اترا اور دشمن کو ناکہ چلے چبوا لیے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ صدر علی وقار، دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میری ملت کے محافظوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور چبنڈا کے مقام پر ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا۔ شہادت کے متلاشی میرے ملک کے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو مار گرایا، اور دشمن کو یہ پیغام دیا کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن ہمیشہ ہماری تاریخ کے اوراق میں چمکتا رہے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تازہ خون سے اس سے بڑھ کر چمکدار اور یادگار تاریخ لکھیں گے۔ اللہ پاک میرے ملک کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔